نبی پاک فرماتے اور رجب المرجب شہر اللہ جمعہ ہے، یعنی بے شک رجب اللہ کا شہر اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں بڑی پیاری اللہم مل کے پڑھ کر لیتے ہیں، بارک لنا فی رجبنا وشعبانا وبلغنا اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب، ہمارے لیے شعبان میں اور شعبان برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین۔ اگر غور کریں اس دعا میں، اس رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چلا کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے کمال ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ۔ اور کریں گویا نور کی سیڑھیاں ہیں، گویا نور کی سیڑھیاں راستہ ہے، رحمت کا راستہ ہے۔ شعبان پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا۔ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات، علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرماتے رجب جو ہے شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ شعبان فصل اور بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے، پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ رجب کیا ہوتا ہے، پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے، بیجوں پر۔ رجب بیج بونے کا مہینہ، فصل کا۔ شعبان ان بیجوں پر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے؟ اور رمضان جو فصل کاٹنے میں عبادت کا بیج اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا۔ عبادت ہو رمضان میں رحمت کی فصل، اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی، عبادت کا سلسلہ شروع کرنا دے رہا ہے۔ اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے، پیاری بات فرماتے ہیں آ جاؤ رجب میں 3 سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ۔ تلاوت کیا ہے اس کی؟ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں رجب میں 3 حرف ہیں، را جیم، آخر میں جو با ہے نا اس سے انٹرپریٹیشن کیا ہے، بھلائی، اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں نا، را سے مراد ہے رحمت الہی، اللہ کی رحمت۔ آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر، یعنی بھلائی کے درمیان، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم کی رحمت، گناہ معاف۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اس میں روزے رکھ رحمت گناہ معاف۔ خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں، میں ایسی نہر ہے جس کا نماز قضا نہیں، پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے نہر اور اس میں روزے رکھ وہی پیے گا۔ ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا دودھ کی پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3 را کی نہر، اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے۔ بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی، را سے مراد آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما۔ It's the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ، سبحان اللہ۔ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ۔ آقا فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت سیکوینس شروع ہو رہی ہے، یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سردیوں کے دن ہے، ویسے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6-6:15 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی عبادت کا مہینہ ہے۔ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں ہوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، رمضان میں رحمت کی فضا کیسے کاٹ سکتا ہے؟ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر دوری ہو گئی عبادت سے تو پھر جڑ جائیں،
کہ جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا ہے میرے پیارے میرے کاندھے سے اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ عز و جل اس جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر پر وسیع ہے. تم رجب کا اکرام کرو اللہ کریم خدا کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, ہم اس میں نفلی روزے رکھیں, اس میں درود پاک کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے, خوب اللہ کی طرف لو لگائیں یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا, بندہ بھی تو میں دے رہا ہوں, میرے مولا تو میری مغفرت اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے وقت نہیں, آخرت کے لیے. اور رجب المرجب کا پہلا جمعہ اپنے شیڈیول میں اپنے اوقات میں ضرور درود پاک کو شامل کریں. بمبئی میں تو ویسی ٹریفک بڑا ہے, سرکار دو عالم تھوڑا سا بھی دور جانا ہو تو بڑا سارا وقت روڈ پہ گزر جاتا ہے. اب یہی ٹریول ٹائم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا, اسی وقت کو ذکر ٹائم بنا دیں تو شاید یہ ٹریول ٹائم میں بھی آپ بہت سارا ہمارے لیے رجب اور دو فائدے اور شعبان میں برکت عطا فرما. دوسرا جدھر سے گزرتے رہیں گے وہ ساری گلیاں درود پڑھنے کی گواہ ہو رہی اور اس دعا میں راستے درود پڑھنے کی برکت کی دعا کے ساتھ رمضان سے کیسا پیار چل رہا ہے, رمضان تک پہنچا دے, رمضان سے ملا دے. اللہ جدھر جاتے اللہ کا ذکر سے بڑا کرتے پیار ہیں. ہوتا ہے. ایک بار ایک تینوں مہینے بڑے کمال کیا اللہ کا مہینہ شعبان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الشعبان الشہر, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان گزر تو گیا تھا, رب کا ذکر کبھی گیا تھا. میری تمنا ہے جدھر سے گزروں اللہ کا ذکر رحمت کا راستہ ہے. پہلے وہ رجب لوگ آیا, شعبان آیا آیا اور سبحان جدھر سے گزرتے ہیں اول تو ذکر نہیں کرتے, درود نہیں پڑھتے, چلو یہ بھی نہیں کرتے, لیکن ٹریول میں گانے سنتے ہیں, شعبان میوزک سنتے ہیں, کانوں میں ہیڈ فون لگا کے اسکوٹر چلا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ راستے کو بھی چلتے ہیں, اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے ایسا نہ کریں. کئی لوگ آپ نے دیکھا گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. خود یاد آ گیا ایک واقعہ عرب کنٹری میں, عرب کنٹریز میں چونکہ بہت فاسٹ ٹریفک, پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں ایک نے. مسلمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی بالکل تیز گئی, گاڑی کو شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا. لاش نکالی گئی تو گاڑی میں سے جانے کی آوازیں کیسے کاٹے گا؟ تو میوزک سنتے تیار ہو جائیے, اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے. تھوڑی بہت گرد لگ گئی, مسجدوں سے دور ہو گئے تھے, عبادت کی سستی ہو گئی تھی, تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے. سبحان اللہ, مسجدوں کی طرف آ جاؤ, عبادتوں کی طرف آ جاؤ. بندر کو آئینہ دے دیا ہے, علماء بڑی پیاری بات ہر فرماتے بندہ لگا ہوا ہے, کون سی فلم دیکھنی, کون سا ڈرامہ دیکھنا, خدا کے بندوں 35,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہے, کلمہ پڑھو, توبہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں آج جہاز کا حادثے میں تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے, اتنا سینسٹیو ٹریول ہے. اچھا آپ کے یہاں کا تو نہیں پتا, ہمارے یہاں کا بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو وطن میں شراب نہیں پیتا جہاز میں کیونکہ فری ملتی ہے, میرے بندوں تو ساری شراب جہاز میں بھی ڈالنی ہے. اللہ کے بندوں کیا کر دیتی ہے یہ راستے توبہ کرنے کے ہیں, اللہ کو یاد کرنے. اب عبادت تو وقت نہیں گزر رہا, اس میں جتنے ہو آپ کس بھی لے کے چڑھ جائیں, قرآن پاک لے کے چلے جائیں, کبھی 35,000 پھر بھی قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اور یہ اعلیٰ ربکما تکذبان, جب بادلوں کو دیکھتے پڑھو گے تو خود ہی آنکھوں سے آنسو بہہ آئے. یہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے, مگر بات یہ کہ ادھر جا کر بھی رب کو ناراض کرنا ہے, زمین بھی نہیں چھوڑنی, آسمان بھی نہیں چھوڑنا. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے. بہرحال دن بھر موقع ملے, کثرت سے پڑھتے رہیں. آئیے محبت سے مراد بندے کے جرم, ماں سے مراد بر یعنی بھلائی. گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرمائے. This is the time to repentance. رجب توبہ کا مہینہ, سبحان اللہ. رجب کے بارے میں آتا ہے عیدیں جو رجب اللہ اتنی ساری اس میں عیدیں سے ملتا ہے. رجب اتنی ساری مبارک آقا فرماتے ہیں الشعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے, جب آئی رمضان میری خاص دعاؤں کی قبولیت, خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے. یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں, سال کی 4 راتیں اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں سارے کام چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں. وہ پہلی رجب کی رات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی. رجب کی پہلی رات 15 شعبان شب برات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات. نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات. نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند. اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے, حدیث میں فضیلت آتی ہے کہ رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے, پہلے رجب کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ, دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ, اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے 1 مہینے کے گناہوں کا.
اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے کوئی نفلی یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں ہوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو جس ٹائم ٹو پریپیئر یورسیلف، یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی عبادت سے تو پھر جڑ جائیں اور رحمتوں والے مہینے شروع ہوں۔ میرے پیارے ساتھی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا لہر عطا فرمائے گا جو نظر تک وسیع ہو۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس میں نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ ایک شعر سمجھ لینا، اللہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور رجب اللہ لکھتے ہیں سرور قوم کے مالک و مولا فرماتے ہیں رجب باغ خلیل کا بڑے زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ عیب تناہی کیا ہے؟ یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا تو امام عشق محبت سے اور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت محمد کے لیے اگر ان کی شاعری امام عشق محبت سے اور بن جاتی ہے۔ عیب تناہی، امام عشق محمد آراد لکھتے ہیں کہ آقا ہمارے لیے رجب اور شعبان میں وہ عیب تناہی سے پاک ہیں۔ اب عیب تناہی کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں اگر آپ سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم اس دعا میں اور میں کہوں کہ جس پرسنالٹی کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں، اس کی ذرا کمالات چاہ دے، ہمیں رمضان سے اس کی ملا خوبیاں لکھیں۔ اللہ والوں کو آپ لکھتے لکھتے کسی کوئی 10 لکھ لے گا، کوئی 20 لکھ لے گا، کوئی 50 لکھ لے گا۔ شعبان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کہتے ہیں میری یہ امت کا کمپلیٹ مہینہ ہو جانا، اب آپ کو کسی کی تعریفیں لکھتے لکھتے ختم ہو جانا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ پہلے رجب آیا، پھر تعریف شعبان لکھتے آیا، لکھتے اینڈ ہو گئی نا، یہ عیب ہے۔ آپ کے اوصاف وہ ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، لکھتے جائیں، بولتے جائیں، بیان کرتے جائیں، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بنی۔ فصل اور باغ کو حیران سمجھتے میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں، پھر پانی ڈالتے اس کا خیال کہہ کہہ کے تھک جاتا ہے انسان، مگر کہے کیا، اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شاندار فضیلت ملی فصل کہ فرشتوں نے اور پھر اس کو ڈیفائن کیا، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں ہوتا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی پانی نہیں اللہ ڈالتا کے تو رمضان نبی کو زندگی میں ایک بار کیا ہوا۔ تیار ہو جائیے، مگر اب میرے عبادت کا آقا سلسلہ شروع کرنا بھی درود ہے۔ اگر تھوڑی بھیجتے ہیں، بہت رب بھی گرد لگ درود گئی، بھیجتے ہیں۔ مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی، کیونکہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے، آ جاؤ بھی تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، وہ آ جاؤ عبادت، آ جاؤ تلاوت۔ یہ فعل آ جائے علماء بڑی پہلے پیاری بات مضارع کے فرماتے ساتھ، رجب اب اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، Interpretation کیا ہے اس کی؟ ایک بار درود نہیں بھیجتے، یصلون کنٹینیو ورب ہے یہ۔ اللہ اس کے فرشتے مسلسل یعنی بھلائی، سرکار دو عالم صلی اللہ بیچ میں علیہ چھین ہے، اس سے وسلم مراد بندے کے جرم۔ ادھر سجدہ کرا کر فضیلت دی، ادھر رب نے دی اور فرشتوں نے درود بھیج کر رحمت اللہ نے برسات نبی پاک کو بار بار ہمیشگی کے ساتھ یہ فضیلت عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی کو کمال کر دیا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ سید المفسرین ہیں، چھوٹے عالم دین نہیں، سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جنت میں ایسی اندر ملائکہ پانی دودھ سجود سے زیادہ میٹھا ہے، کیوں کہا گیا؟ اور فرمایا اس نے تمام فرشتوں کو، ملائکہ کو، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا مجھے اور آپ کو لِأَجْلِ أَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ فِي جَبْهَةِ آدم۔ رجب کے ورڈز کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ رحمت الہی، جیم سے بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی، گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرمائے۔